فارم پر ضروری ادویات ایمرجنسی کی صورت میں کون سی ہونی چاہیے کہ آپ کو اس وقت مشکل پیش نہ آئے؟ میں آکاش اشرف ماجی گوٹ فارم سے۔ السلام علیکم۔ ہمارے فارم پر کچھ ادویات جو ہمیں لازمی طور پر رکھنی چاہیے ایمرجنسی کی صورت میں۔ ہمارے پاس اینٹی بائیوٹک ہونے چاہیے، PPSLA، ٹرائبرسن، اموکسلین، ٹیپلوپین۔ اس کی میں تصویر بھی ساتھ میں لگا دیتا ہوں، اور یہ اینٹی بائیوٹک ہیں۔ بخار کے لیے، بخار درد کے لیے کون سی ادویات ہونی چاہیے؟ پینی وٹ، ویٹا فینک پلس، لاکسن انجیکشن، بروفن، پیناڈول۔ بخار کے لیے، درد کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے یہ یکساں مفید ہیں۔ ڈوز ان کے اوپر لکھی گئی ہے، وہ اس ڈوز کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپارے کے لیے کیا کیا استعمال کرنا چاہیے؟ اکثر اپارہ ہو جاتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں، تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اپارہ ہو جانا۔ یہ زیادہ تر جب جانور خشک چارہ نہیں کھاتا تب ہوتا ہے، یعنی کہ گرین چارہ کھانے کی وجہ سے اپارہ ہو سکتا ہے۔ تو اپارے کے لیے ہپاسل انجیکشن ہے، کالکو پلس سیرپ ہے، سرسوں کا تیل بھی دے سکتے ہیں، کاربو پلس یہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ آم کا اچار بھی بڑا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ انتہائی قسم کا اپارہ ہو گیا ہے تو پچھلی لاسٹ پسلیوں کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس میں آپ ایک سوئی کی مدد سے، سرنج کی مدد سے اپارے کی گیس ہوا نکال سکتے ہیں۔ اکثر چھوٹا پیشاب بند ہونے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، تو چھوٹا پیشاب بند ہونے کے لیے آپ 2-3 انجیکشن یاد ہیں، لاسکس انجیکشن اور ڈیورٹیک انجیکشن، یہ آپ لازمی رکھیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کا چھوٹا پیشاب بند ہو جاتا ہے تو ایمرجنسی کی صورت میں یہ لگا لیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر اویلیبل ہے تو اس کو بلا کے لگا لیں۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر کے اپنے جانور کو بچا سکتے ہیں۔ نزلہ زکام کے لیے انجیکشن ٹائلوسون لگا لیں، سلائن الیکچری دے دیں، اینروفلاکسین 20%، یا پھر آپ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک بھی دے سکتے ہیں نزلہ زکام کے لیے۔ سلائن الیکچری زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ ڈلیوری مشکل آ رہی ہے تو اس کا آکسوٹیسن جو ہے نا انجیکشن وہ لازمی لگا دیں، اور ڈلیوری کے بعد میں آپ مفلون انجیکشن جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں۔ جب ابارشن کا خطرہ ہو تو 2 چیزیں دینی چاہیے، ایک پروجیسٹرون انجیکشن وہ دوسرے تیسرے مہینے میں لگا لینا چاہیے جب کنفرم ہو جائے، اور دوسرا سرسوں کا تیل جو ہے نا وہ دے دینا چاہیے۔ اور زخم کے لیے ہمیشہ ہم پائیوڈین سپرے، پنک سپرے استعمال کرتے ہیں، آورمیکٹین بھی استعمال کر سکتے ہیں، زیر جلد لگائے جا سکتے ہیں۔ اور معدہ جب خراب ہو جائے تو کارمیٹیو مکسچر دیں، میٹھا سوڈا دیں، اسٹامک پاؤڈر دیں کسی بھی اچھی کمپنی کا، ہپا گارڈ انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں۔ چچڑ اور کیڑوں کے لیے زیادہ تر زیر جلد لگایا جاتا ہے انجیکشن آورمیکٹین، اور اس کو جسم کے اوپر سپرے بھی کی جا سکتی ہے، ویسے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ زیگوان پاؤڈر بھی جسے بولتے ہیں، ٹائیگر پاؤڈر بھی آپ لگا سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو دوسری مین چیز ہوتی ہے موشن کے لیے، اکثر ڈائریا ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، تو اس میں سمجھ نہیں آتا کہ کیا دیا جائے۔ کچھ پتے بھی ہوتے ہیں کسی چیز کے، مثلا جامن کے پتے وغیرہ ہو گئے، یا انار کے جو ہے نا چھلکوں کو خشک کر کے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا اسکوریکس بھی دے سکتے ہیں، سلفا ڈیماڈین بھی دے سکتے ہیں، اینروفلاکسین 20% یہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو طاقت کے لیے جو انجیکشنز ہوتے ہیں وہ M1 کام ہے یا منرل مکسچر، یہ جو ہے نا طاقت کے لیے ہوتے ہیں۔ تھن خراب ہو گیا ہے تو اس کی صورت میں آپ فائبرو فٹ DS سیرپ ہے یہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے یعنی کہ جو بھی السی، میتھرے،
وغیرہ بھی آپ ان کو دے دیں تاکہ جو ہے نا اس کو وائی بادی کا مسئلہ نہ بنے۔ تو الرجی کے لیے ایول، میپروسون یہ بہترین چیز ہے۔ آنکھ خراب ہو جائے تو بورک ایسڈ، یا کس نوعیت کی خراب ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر جیر نہیں پھینک رہی تو مفلون انجیکشن ہے وہ لگا سکتے ہیں، اور پلانسٹرا ریموور یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ڈیورمنگ کے لیے بہت سی اچھی جو ہے نا وہ کمپنیاں ہیں، اور اس میں تھنڈر ہے، نلزان پلس ہے، لیوا فاس ہے، اس کے بعد میں نلزان پلس ہو گیا، زینٹل ہے۔ تو یہ کتنی ڈوز دینی ہے یہ اوپر ہر ایک وزن کے حساب سے لکھا ہوتا ہے کس کو کتنی ڈوز دینی چاہیے۔ تو اگر ہم یہ نہ ہو کہ 50 کلو گرام تک کا 10 ملی لیٹر دینا ہے اور ہم اس کو ایکسٹرا دے دیں تو یہ جانور کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور باقی ان کے علاوہ اگر آپ کے فارم پر ایک سرنج ہونا لازمی ضروری ہے، سرنج کا انجیکشن، یعنی کہ جس کو ہم اس میں دوائی ڈال کر دے سکتے ہیں، ایک سرنج ہونی چاہیے، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ انجیکشن لگانے کے لیے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ڈرنچنگ گن استعمال کرنی چاہیے، وہ لازمی ہونی چاہیے۔ تھرمامیٹر ملتا ہے ڈیجیٹل، اگر تو دوسرا پڑھنا آتا ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن آج کل جو ڈیجیٹل تھرمامیٹر آتا ہے بکریوں کے لیے اسپیشل، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی جانور اگر آپ کو سست یا ویک نظر آ رہا ہوگا، اس کا سب سے پہلے بخار چیک کریں، بخار کم ہے زیادہ ہے تو وہ چیز جو ہے نا آپ لازمی رکھیں، تاکہ آپ کو فوراً 1 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا آپ کو وہ بخار بتا دے گا کہ کتنا ہے۔ وہ رکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے نا جہاں سے مینگنے کرتے ہیں ادھر وہ تھرمامیٹر لگا دیں گے، تو ٹھیک 1 منٹ بعد 30 سیکنڈ بعد مختلف ٹائم ہوتا ہے، تو اس دوران وہ جو ہے نا آپ کو وہ ایک بیل بجے گی، آپ نے اس وقت اس کا بخار چیک کر لینا ہے، جو بھی اس کو پرابلم ہو۔ پھر اگر بخار ہے تو آپ کو جیسے کہ بخار کے میں نے انجیکشن بتائے ہیں وہ آپ استعمال کروائیں، اس سے جو ہے نا کافی حد تک فرق پڑ جائے گا۔ بخار اور پلس درد، بخار ظاہر سی بات ہے جب انسان کا جسم بخار ہوتا ہے تو جسم بھی درد کرتا ہے، تو لاکسن اس کے لیے بیسٹ ہے۔ باقی اگر ڈاکٹر سے آپ رجوع کر لیں گے تو وہ اور بھی اچھا ہے، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں فرسٹ ایڈ کٹ میں یہ چیز آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جی، یہ چیزیں اگر ہم فالو کر لیں تو ہمیں بہت سی تنگی سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا مین بات جو ہے، سردیوں میں جتنا ہو سکے خشک چارہ استعمال کروائیں، اس سے یہ ہوگا، آج کل جتنی سردی پاکستان میں پڑ رہی ہے اس سے آپ کا جانور جو ہے نا وہ جتنا سبز چارہ کھائے گا اتنی اس کو ٹھنڈ لگے گی۔ تو لازمی ہے کہ اس سردی میں اگر اس کو خشک چارہ مل جائے تو اس کا وہ دیسی گھی کی مانند ہوئے گا، خشک لوسن مل جائے تو سب سے بیسٹ ہے۔ باقی آپ کو جو ہے نا جی وہ چنا کا چھلکا وغیرہ ہو جائے، گوارے کا بھوسا ہو جائے، مونگ پھلی کے بھوسا ہو جائے، یعنی کہ یہ چیزیں آپ استعمال ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو باقی اللہ پاک خیریت رکھے جی۔ انشاءاللہ جی میں نیکسٹ ویڈیو کسی اور ٹاپک پہ انشاءاللہ ضرور ایز سون ایز پاسبل بنائیں گے۔ تو اللہ خیر کرے گا جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔